بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد الكل واذا فسدت فسد الجسد كله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث مبارک جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح سلامت ہے تو آپ کا پورا جسم صحیح سلامت ہے، اگر یہ بگڑا تو آپ کا پورا جسم جو ہے یہ بگڑ جائے گا۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر یہ بگڑتا ہے تو آپ کے جسم کا پورا نظام بگڑ جائے گا، درم برم۔ اور دل ایک ایسی عظیم شے ہے، عظیم چیز ہے۔ پورا جسم اللہ نے بنایا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک، بلکہ پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے جو نظام بنایا ہے جسم کا، یہ ہر اعضاء اللہ نے امانت دی ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی ہیں۔ ایک تو نعمت انعام ہے اور دوسرا یہ اللہ کی امانت بھی ہے۔ اس میں اگر خیانت کرتا ہے، یہ اگر غلط استعمال ہوتا ہے، آنکھ غلط استعمال ہوتی ہے تو خیانت، دل غلط استعمال ہوتا ہے تو خیانت، کانوں سے گانے سنے جاتے ہیں تو خیانت، آنکھوں سے غلط عورتوں پر، غیر محرم لڑکیوں پر، عورتوں پر نظریں جاتی ہیں تو یہ حرام اور یہ خیانت ہے۔ تو بہرحال اس دل کو پاک اور صاف رکھنے پر بڑے بڑے انعام ہیں۔ دل میں کسی کا حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، نفاق نہ ہو، عناد نہ ہو، آپ کا دل ہمیشہ ہر ایک کے لیے صاف اور پاک ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں اور عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیٹھتے تو صحابہ آپ کے ارد گرد ایسے بیٹھتے جیسے شمع کے ارد گرد پروانے ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انس دروازہ کھولو، اور تمہیں پتہ ہے دروازے پر جو شخص ہے، جو آنے والا شخص ہے، یہ ایسا عظیم انسان ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت میں اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اٹھے، دروازہ کھولا، دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر مسکین، ایک بیچارہ غریب صحابی ہے، انصاری صحابی، اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور جوتے اپنے بغلوں میں اٹھائے ہوئے تشریف لائے اور دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوئے اور سوال و جواب پوچھا اور کچھ وقت کے بعد چل پڑے۔ اور اگلے دن پھر تشریف لائے، دروازے پہ دستک، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انس رضی اللہ عنہ سے یہی فرمایا کہ انس دروازہ کھولو، آنے والا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ انس بن مالک کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں کہ رشک ہوا مجھے کہ میں بھی دیکھوں آخر کون شخص ہے جسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک، اپنے دہان مبارک اور لسان مبارک سے جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور صرف خوشخبری نہیں بلکہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ۔ تو اللہ اکبر، یہ عظیم انسان کون ہے؟ دروازہ کھولا تو دیکھتا ہوں وہی کل والا صحابی ہے، وہی مفلس صحابی ہے، انصاری صحابی، جوتے اٹھائے ہوئے اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے۔ دربار رسالت مآب میں پہنچے، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل کچھ سوال بھول گیا تھا، آج پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال و جواب ہوئے، پھر نکل پڑا۔ تیسرے دن پھر یہ شخص آتا ہے، پھر یہ شخص، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولیں، اور یہ شخص جو آنے والا ہے وہ شخص ہے جسے اللہ کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رشک ہوا کہ اتنا عظیم انسان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ مسلسل 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری۔ تو جب تشریف لائے، بات چیت ہوئی، نکلے، عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، اٹھے اور اس کے ساتھ ہو لیے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہو گیا اور میں نے سے کہا کہ میں آپ کے گھر مہمان بن سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کیوں، آپ تو یہیں پڑوس میں رہتے ہیں، وجہ کیا ہے، گھر میں کوئی لڑائی شڑائی تو نہیں ہوگی؟
کہ چلو جب آپ چاہتے ہو تو چلو میرے ساتھ، لے گئے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے پاس ٹھہرا، اور میں نے سوچا بڑے بڑے اعمال ہوں گے، بڑے بڑے نوافل ہوں گے، اور رات اور دن قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، اتنے بڑے بڑے عمل ہوں گے اس کے، تبھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ، تبھی تو اتنا بڑا انعام ہے۔ بڑے بڑے اعمال کرتا ہوگا، رات بھر قرآن پڑھتا ہوگا، صبح کو تہجد پڑھتا ہوگا، اوابین اور اشراق ہوں گے، صدقات اور خیرات کرتا ہوگا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا اور ان کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرا، 3 دن اور 3 راتیں مسلسل رہا، میں صبح اٹھ کر تہجد پڑھتا، یہ اللہ کا ولی سوتا رہتا برابر نماز تک، فجر کے وقت اٹھتا اور نماز پڑھتا، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا عمل نہیں میں دیکھا۔ میں تو تہجد پڑھ لیتا تھا لیکن یہ تہجد بھی نہیں پڑھتا تھا۔ میں کبھی کبھار صدقہ بھی دے دیتا، لیکن اس اللہ کے بندے نے ایک کھجور تک بھی صدقہ نہیں کیا۔ میں حیران اور پریشان ہوا کہ آخر اس کے اعمال کیا ہیں، اتنا بڑا عمل کون سا ہے اس کے پاس کہ اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی خوشخبری، اتنا بڑا میڈل دے دیا۔ تو 3 دن کے بعد میں نے اس شخص کا اور صحابی سے کہا کہ اللہ کے ولی مجھے اجازت دے، میں چلتا ہوں۔ میرے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ 3 مرتبہ آئے اور تینوں مرتبہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، اور صرف خوشخبری نہیں بلکہ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ اس لیے میں آپ کے پاس آیا اور میں چاہتا تھا کہ دیکھوں آپ کے پاس ایسے عظیم اعمال کون سے ہیں، لیکن میں آپ کے پاس آ کر حیران رہ گیا، آپ کے پاس تو میں نے ایسا کوئی عمل دیکھا نہیں، آپ تو بس حسب معمول وہی جو فرائض ہیں وہ ادا کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ایسا کون سا عمل ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو عبداللہ بن عمر، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، بس وہی جو فرض ہیں وہ میں ادا کر لیتا ہوں، ایسا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چھوٹا موٹا عمل ہے۔ کیا وہ کیا ہے؟ کہ جب رات کو سوتا ہوں اپنے دل کو اپنے دشمنوں ہوں، دوست ہوں، میرے محبوب ہوں، میرے احباب ہوں، میرے رشتہ دار ہوں، میرے پڑوسی ہوں، میرے بھائی ہوں، ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے سو جاتا ہوں، حسد، کینہ، بغض، نفاق، عداوت نکال کر اپنے دل کو ان کے لیے پاک اور صاف کر کے سو جاتا ہوں، اور جب صبح کو اٹھتا ہوں پھر اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیتا ہوں، حسد سے، کینہ سے، بغض سے اور بدنیتی سے، نفاق سے، عداوت سے، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پھر صاف پاک کر لیتا ہوں، اور شاید اللہ کو میرا یہی عمل پسند آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دل کو پاک اور صاف رکھنے پر اللہ کا یہ بدلہ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری کہ اس شخص کا دل اپنے دشمنوں پر بھی، دوستوں پر بھی، ہمسایوں پر بھی، بھائیوں پر بھی، رشتہ داروں پر بھی پاک اور صاف ہے۔ دل کو پاک صاف کر کے شام کو سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو دل کو پاک صاف کر لیتا ہے۔ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ اعمال کے کوئی پہاڑ نہیں، تہجد گزار نہیں تھا، شب گزار نہیں تھا، حج کرنے والا نہیں تھا، صدقات اور خیرات کرنے والا نہیں تھا، لیکن صرف اور صرف یہ تھا کہ اپنے دل کو دوسرے مسلمانوں کے لیے پاک اور صاف کر دینے والا اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، میڈل دے دیا، انعام دے دیا۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہمارا دل کتنا پاک اور صاف ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر کتنا رحم دلی سے پیش آتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کتنا محبت والا سلوک کرتے ہیں، ہمارا دل کیسا پاک اور صاف کس کے لیے ہے؟ یہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے شخص تھے، ایسے لوگ تھے، ایسی ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اور جو اس اسلام کی بنیاد ہے، اس اسلام کی بنیاد ہے، اگر ان کو ہٹا دیا جائے اسلام نامکمل ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کی اتنا عظیم تھے کہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا،
اور یہ تو اللہ کے نبی کی زبان ہے، ان کی دہان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں، لسان مبارک سے. لیکن اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن کو دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا. قرآن یہ کہہ رہا ہے. قرآن کو دیکھیں تو قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. قرآن ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. وہاں تو لسان محمد تھی، زبان محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں تو قرآن ہی ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. خود اللہ پاک ان کے لیے جو ہے اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو رہی، مجھ سے راضی ہوں. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بزرگوں، ہمیں بھی اپنے دل کو پاک اور صاف بنانا ہے. ہر ایک کے لیے اپنے دل کو پاک اور صاف بنائیں. کسی کا نفاق نہیں، عداوت نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں. حسد ایک ایسی بری چیز ہے کہ جو جیسے کینچی کپڑے کو کاٹ کر ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی حسد جو ہے یہ ایمان کے لیے کینچی ہے. جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد جو ہے یہ ایمان کو کھا کر جلا کر ختم کر دیتا ہے. صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین تو جانوروں تک بھی اتنا بہترین سلوک کرتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی اتنا عظیم سلوک تھا. روایتوں میں آتا ہے ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث جو حدیثوں کی کتابیں لکھتے تھے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں. لیکن دنیا مخلوق پر رحم کرنا کتنا عظیم عمل ہے. اور اس محدث کا جب انتقال ہوا تو ان کے مریدین جو تھے، ان کے مرید جو تھے، ان کے شاگرد جو تھے، ان کو پتہ تھا، ان کو فخر تھا، اتنا بڑا محدث تھا اور اس کا انتقال ہوا تو سیدھا جنت میں جائے گا، فخر تھا. لیکن جب انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا اس محدث کو اور پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ کو جنت کے بالا خانوں میں رکھا ہوگا، آپ کو بڑی اولو العزم مقام ملا ہوگا کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا ہے، جمع کیا ہے. تو اس محدث نے جواب دیا کہ میرے شاگرد ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے نہ مجھ سے حدیثوں کے بارے میں پوچھا، نہ مجھ سے باقی اعمال کے بارے میں پوچھا، نماز اور حج کے بارے میں پوچھا، بلکہ صرف ایک عمل اللہ کو میری اتنی پسند آئی تھی. وہ عمل کیا تھی کہ ایک موقع پر میں حدیث لکھ رہا تھا اور تب وہ انک ہوا کرتی تھی، سیاہی انک، اس سے لکھتے تھے، اور قلم تھا اس سے اس انک کے اندر بھگوتے تھے، گیلا کرتے تھے، پھر لکھتے تھے. تو یہ محدث کہتا ہے کہ ایک مکھی آئی اور وہ مکھی آ کر کے اس نقطے پر سیاہی پر بیٹھ گئی. تو میں نے سوچا کہ مکھی کو پیاس لگی ہوگی، کچھ دیر رک جاتا ہوں تاکہ یہ پی لے، اس کے بعد اڑے گی تو پھر میں لکھنا شروع کر دوں گا. تو کہتا ہے کہ اللہ کو میری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا اے محدث، دنیا میں تو نے حدیثیں لکھی صحیح، حج کیے، زکوٰۃ دیے، صدقات کیے، نمازیں پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے صحیح، لیکن جو تم نے ایک مرتبہ میری مخلوق پر، میری کمزور سے کمزور مخلوق اس مکھی پر رحم کیا تھا، جا آج میں تجھے اس وجہ سے جنت کے بالا خانوں میں پہنچاتا ہوں، آج تجھے جنت عطا کرتا ہوں. میرے وہ تمام اعمال ان کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف ایک مکھی پر رحم کرنے پر اللہ نے جنت کے فیصلے فرما دیے. تو اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے اپنے دلوں کو پاک اور صاف بنائیں، اور محبت، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مقام جو ہے یہی چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے. محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی ہو اللہ کے لیے ہو، باقی کوئی عداوت نہ ہو. مسلمان کے لیے مسلمان کا بھائی ہے، اور دل جو ہے صاف اور پاک ہر ایک کے لیے رکھا جائے، ہر ایک کو محبت دی جائے، ہر ایک کے لیے محبت اور اپنے دل کو کھول کے رکھا جائے. اور محبت اور جو ہے نفاق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ہر ایک کو محبت، ہر ایک کو محبت. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محبوب تھے اور کتنے اپنے بہترین اخلاق سے دنیا کو پیش آتے تھے. اس بہترین اخلاق سے، اس محبت سے دنیا کے اندر جو انقلاب پیدا ہوا یہ صرف کچھ چیز سے ہوا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے، اور ہمیں جو ہے سننے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.